اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور اہم ترین نقطے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے نکاح نامہ کے کالمز کے حوالے سے گفتگو کروں گا، جس کو کیونکہ ہر انسان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اس نے زندگی میں نکاح کرنا ہوتا ہے، اور بہت دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ نکاح نامہ کے کالم سے آگاہی نہ ہونے کے سبب بہت سی ایسی غلط باتیں لکھ دی جاتی ہیں، یا پھر بہت سی ایسی باتیں لکھنے سے رہ جاتی ہیں جن کا لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثلا سب سے پہلی بات یہ کہ نکاح نامے کے کسی کالم کو بھی خالی چھوڑ دینا یا اس کو کراس کر دینا، یہ قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی شرائط ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم لوگوں کو آگاہی نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات یہ کہ نکاح نامے کے پرتوں کے بارے میں اور پھر ان کے وصول کرنے میں کوتاہی کرنا، یہ بھی بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ آج سے 20 سال 30 سال پہلے شاید عدالتوں میں فیملی نوعیت کے کیسز کی تعداد بہت کم تھی، جو کہ آج بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور اتنے زیادہ کیسز ہیں جن سے ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ شاید آئلی زندگی کا جو ایک بہت مربوط نظام بر صغیر پاک و ہند کی ایک نشانی تھی، وہ ہمارے ہاتھوں سے گرتا ہوا اور ضائع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نکاح نامے کے کالمز پر ایک اجمالی طور پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ان کالمز میں سے کچھ ایسے اہم ترین کالم ہیں کہ جن کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس کے بعد علیحدہ سے ویڈیو بھی ریکارڈ کریں گے۔ مثلا اس کا جو آغاز ہے، سب سے پہلے اس گاؤں کا یا اس ٹاؤن کا یا وارڈ کا نام درج کرنا کہ جہاں پہ یہ شادی سر انجام دی جا رہی ہے۔ پھر یونین کونسل، تحصیل اور ضلع کا ہوتا ہے۔ دلہے کا نام اور اس کی ولدیت وغیرہ کا تذکرہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی خاص طور پہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ وہی نام درج کیا جائے کہ جو نام شناختی کارڈ پر لکھا ہوا ہے، اور اگر کسی کیس کے اندر کسی نکاح میں دلہا یا دلہن کے حوالے سے ویزے کے پروسیس کو بھی مد نظر رکھا جائے تو وہی نام لکھا جائے کہ جس کو کل آپ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے ساتھ میچ کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دلہے کی اور دلہن کی عمر لکھتے ہوئے اس بات کا خاص طور پہ خیال رہے کہ پنجاب کے اندر 18 سال سے کم عمر دلہا اور 16 سال سے کم عمر دلہن کی شادی کرنا یہ قانونی بات نہیں ہے۔ یہ ایک لا قانونیت ہے یا غیر قانونی حرکت ہے کہ اگر 18 سال سے کم یا 16 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کی جائے تو یہ قانونی طور پر جرم ہے، اور اس کے خلاف ریاست اپنا عمل ضرور دکھاتی ہے۔ اسی طریقے سے دلہن کا پراپر نام، جیسے دلہے کے حوالے سے میں نے بات کی، پھر دلہن کی طرف سے اگر کوئی وکیل ہے تو اس کا تذکرہ ہے، اور گواہان ہیں، شادی کے گواہان ہیں، یہ یعنی اس کا جو پہلا پورشن ہے وہ تعارف کا ہے۔ پھر شادی کے گواہان کے حوالے سے، کیونکہ شادی کے جو گواہان ہیں ان کا لکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ شادی کے گواہوں کا ہونا شادی کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ پھر کالم نمبر 12 میں شادی کے انجام پانے کی تاریخ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ کس تاریخ کو شادی ہوئی ہے۔ اس میں بھی آپ کو یہ مد نظر رکھنا پڑے گا کہ اس تاریخ میں بھی کوئی غلطی نہ ہو۔ اسی طریقے سے پھر 13 نمبر سے حق مہر کے حوالے سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ تو 13 نمبر میں حق مہر کی رقم لکھی جاتی ہے کہ وہ کتنی رقم ہے۔ پھر اس سے اگلا کالم اس حوالے سے ہے کہ وہ آیا کہ وہ معجل ہے یا غیر معجل ہے، یعنی کہ وہ پرومپٹ ڈاور ہے، یعنی کہ اسی وقت دیا جانا ہے جو نکاح کے وقت ادا کر دیا جاتا ہے، یا ڈیفرڈ ہے کہ یا بعد میں دیا جائے گا، یعنی عند الطلب ہے یا کسی اور صورت میں، جیسے
طلاق کی صورت میں یا ناچاکی کی صورت میں یا کسی ایسی صورت میں جب بھی دلہن چاہے وہ اس سے طلب کر سکتی ہے۔ اس سے اگلے کالم میں یہ سوال ہے کہ آیا کہ اس کا کچھ حصہ شادی کے موقع پہ ادا کر دیا ہے یا نہیں۔ 16 نمبر کالم انتہائی اہم ہے کہ جس میں کسی جائیداد کا تذکرہ ہے، جس میں یہ بات ڈکلیئر کی گئی ہے کہ آیا کہ اس حق مہر میں دلہا نے اپنی دلہن کو کوئی جائیداد بھی دی ہے یا نہیں دی۔ حالانکہ ایسا نظر آتا ہے پڑھتے ہوئے جیسے وہی حق مہر جو 13 نمبر کالم میں ہے اسی کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیا گیا ہے، یعنی اس کے کسی حصے میں سے کوئی جائیداد کے بطور کوئی سونا یا کوئی پراپرٹی وغیرہ یا کوئی مکان شان وہ بھی دیا جا رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے نقطہ نظر سے وہ 13 نمبر کا حق مہر اس کی ایک اپنی جداگانہ حیثیت ہے، اور 16 نمبر کالم میں اگر کوئی جائیداد لکھی گئی ہے تو اس کی اپنی ایک جداگانہ حیثیت ہے، اور وہ بھی دلہا کو اگر اس میں کوئی ایسی جائیداد لکھتی ہے تو وہ اس دلہن کو عند الطلب یعنی جب بھی وہ طلب کرے گی تو وہ دینے کا پابند ہوگا۔ اسی طرح پھر کالم نمبر 17 ہے، اس کے اندر کچھ شرائط کا ذکر، جس میں کچھ شرائط کا تذکرہ ہے، یعنی کہ وہ اس کو ماہانہ خرچہ کیا دے گا اپنی بیوی کو، یا سونے کے حوالے سے یا کوئی بھی پراپرٹی یا کسی حوالے سے بھی اگر وہ کسی قسم کی کوئی بھی شرط ایک دوسرے پہ عائد کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں کر سکتے ہیں، لیکن وہ غیر قانونی یا غیر شرعی نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا یہ شرط اس میں نہیں لکھی جا سکتی کہ بیوی یہ شرط رکھے کہ یہ مجھے کبھی طلاق نہیں دے گا، یا خاوند یہ رکھ دے کہ یہ کبھی مجھ سے خلا نہیں لے گی، یا کبھی یہ مجھ سے نان نفقہ کا مطالبہ نہیں کرے گی، تو یہ غیر شرعی اور غیر قانونی شرائط ہیں، یہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ جو شرائط بھی وہ قانون کے اور شریعت کے دائرۂ کار کے اندر رہ کے اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اس میں ان کے لیے بہت آسانی ہے۔ اسی طریقے سے 18 نمبر کالم میں یہ بات طے کی گئی ہے کہ آیا شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے، یعنی وہ اپنا حق جیسے خاوند استعمال کرتا ہے، اپنا وہ نوٹس بھیج دیتا ہے یونین کونسل میں جو ثالثی کمیٹی ہے اس میں، ایسے ہی بیوی بھی اپنا حق جا کے اپنا ثالثی کمیٹی میں اسی طریقے سے انفارم کر کے نوٹس بھیج کے استعمال کر سکتی ہے۔ 19 نمبر جو کالم ہے وہ مرد کا جو حق ہے طلاق کا، اس پہ کوئی پابندیاں وغیرہ اگر لگائی جائیں، کچھ شرائط وغیرہ، تو اس کے حوالے سے تو بالکل واضح قانون ہے کہ اور مرد کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق عطا کیا ہے تو اس پہ پابندی لگانا ایک غیر شرعی فعل ہے اور غیر قانونی ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے ایسے ہی پھر 20 سے آگے جو کالم ہیں، یعنی جیسے مہر نان نفقہ کی کوئی تفصیلات ہے، جیسے سامان جہیز وغیرہ کی لسٹ ساتھ لگا دینی کہ یہ ساتھ دیا گیا وغیرہ، اس کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے اس سے جو اگلا کالم ہے وہ دلہا کی پہلی شادی کے حوالے سے، اس کے بعد کالم ہے اس کو اجازت ملی ہے یا نہیں ملی، پھر نکاح خان کا نام، ولدیت ہے، شادی کو رجسٹر کرانے کی تاریخ ہے، کوئی فیس وغیرہ کا معاملہ ہے۔ یہ ہے ہمارا نکاح نامہ۔ اس کو درج کرتے ہوئے خاص طور پہ جو دلہا والے لوگ ہیں، اس کو درج کرنا ایک جیسے ایمرجنسی کے اندر ہم اس کو درج کرتے ہیں، ایک ماحول بنا ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، شادی کا موقع ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ شرائط وغیرہ لکھا دی جاتی ہیں اور لوگ اپنی عزت کی خاطر یا جگ ہنسائی کی خاطر خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اس سے پہلے طے کر لینے والی لکھ لینے والی باتیں ہیں۔ دوسری اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو دلہے والے جو سائیڈ ہے، جو پارٹی ہے، ان کو ایک پرت اپنے حصے کا پرت نکاح کے موقع پہ ہی وصول کر لینا چاہیے تاکہ اس میں بعد میں کوئی غلط قسم کی انٹریز نہ ہوں، کیونکہ عدالتوں میں ہم بہت سے کیسز دیکھتے ہیں جہاں پہ یہ شکوہ لڑکے والوں کی طرف سے سامنے آتا ہے کہ جب نکاح ہوا تھا تب اس میں یہ شرائط یا چیزیں یا اس کالم میں یہ چیزیں نہیں لکھی گئی تھیں لیکن بعد میں لکھ لی گئی ہیں، تو ایک کالم اسی وقت وصول کر لینا چاہیے، ایک جو اس کا پرت ہے نکاح نامے کا، تاکہ بعد میں قانونی طور پہ دیگر پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کو اس وقت جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ برداشت کی ہے۔ یہ عدم برداشت کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتیں فیملی کیسز سے بھری پڑی ہیں،
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس نکاح نامے کے جو حق مہر والے اور شرائط والے کالمز ہیں ان کے تفصیلی پوائنٹ پر بھی لیکچر لے کے حاضر ہوں گے۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔